بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبری کا واقعہ، اس واقعے کے ضمن میں اس امت کی اصلاح کے لیے بھی، جس کے اندر ایمان والے کئی پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے. چنانچہ کل والی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تورات لینے کی غرض سے جب اللہ تعالیٰ نے طور کے مقام پر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا قوم کے اس مطالبے کی تکمیل کے لیے کہ سب سے بڑے دشمن جو مسلمانوں کا تھا، فرعون اور فرعونیہ، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر اب مستقل آزادی جیسی کیفیت تو عطا کر دی، لیکن سینکڑوں برس مشرق قوموں کے درمیان میں، ان کی تہذیب و تمدن کے درمیان میں مسلمانوں کا زندگی گزارتے ہوئے دینی کئی چیزوں کی تعلیم و تربیت کی سخت ضرورت ہے تاکہ پوری طرح ایمان اس کے حقائق دل میں اتر سکیں. تو اللہ کی طرف سے تفصیلات دین کی طلب کیا تھا قوم نے، تو اللہ نے ذکر کر دیا تھا اے موسیٰ آپ طور پر آؤ، اتنے دن کا وعدہ بھی کر کے آؤ. 40 دن کے بعد آپ نے وعدہ کر کے نکل گئے. آپ جب نکلے تو جاتے وقت پر یہ فرما دیا پیغمبر ہارون کو، جو بڑے بھائی تھے، تم میری جانشین بن کر رہنا، قوم کی نگرانی کرنا، دین کی تعلیم و تربیت والے مسائل سے نمٹتے رہنا. اور قوم کو ساتھ لانے کا بھی ذکر تھا، جس میں چند مخصوص افراد تھے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کے اشتیاق میں، ہم کلامی کے محبت میں قوم کے افراد کو پیچھے چھوڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ گئے. جو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا اے موسیٰ اتنی بھی جلدی کیا تھی، تم تمام کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے میرے پاس آ گئے. تو آپ نے فرمایا میں آپ سے بات چیت کا اشتیاق اور شوق کی تکمیل کے لیے ایسا کیا ہوں، لیکن آپ کی جلد بازی سے ایک عمل یہ بھی ہو گیا جو آج کی آیت میں ہے کہ تم قوم کو چھوڑ کر آئے، اس کے بعد کچھ حالات وہاں بنے. اس طرح ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے وہاں سے نکل جانے کے بعد ہم نے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے. وہ آزمائش یہ ہے کہ ایک سامری نامی جو شخص ہے، اس نے سارے کے ساری قوم کو توحید الہی کے بتلائے سبق پر جو تم نے اپنی قوم کو باقی رکھا تھا اس راستے سے ہٹا دیا، بت پرستی کی طرف لگا دیا. بت پرستی بھی گائے کے بچڑے کو معبود کا درجہ دلوا دیا اور کئی چیزیں تماشے ہو گئے. تو اس طرح تمہاری قوم بہک گئی، بھٹک گئی. یہاں دو باتیں ہیں، قوم بھٹکنا چاہتی ہے تو اب آگے بڑھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، لیکن عمل کا تعلق بندے کے ارادے اور نیت کے ساتھ ہے. تفصیل یہ ہے کہ سامری نامی ایک شخص جو اتفاق سے اسی سال پیدا ہوا تھا جس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، فرعون کے شاہی دربار سے جو قاعدہ تھا
تو اس سامری کی ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے نہر نیل کے ہی دریائے نیل کے ایک چھوٹے جزیرے میں اس بچے کو چھوڑ دیا تھا. اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کیا جانا دیکھنے کے بجائے جو بھی ہوتا سو ہو جائے، جنگل میں ایک جزیرے میں چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا؟ اس کی زندگی باقی رکھنا تھا. اللہ نے اس کی تربیت وہاں فرما دی. تربیت بھی ایسی فرمائی، کھانے پینے کا انتظام، وہ ہوش سنبھالے تک بچے کو جبریل امین علیہ السلام بشکل انسان گھوڑے پر سوار ہو کر جب اس بچے کو بھوک لگتی آ کر دودھ پانی وغیرہ کا انتظام کرتے اور جاتے. اور جب ہوش سنبھالا تو پھر اس قوم کے اندر آ گیا، مل گیا، مسلمان بھی ہو گیا، اور قوم کے اندر ایک بڑے مرتبے والا، بڑے لوگوں میں شمار بھی ہونے لگا. یعنی چند لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مانتے ہیں. تو اس طرح اس کی پرورش ادھر ہوئی، اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نشو نما فرعون کے دربار میں ہوئی. تو یہ سامری، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے قوم کو چھوڑ کر تم جلدی سے آ گئے، پیچھے ایک تماشا کر دیا سامری نے، تمہاری قوم کو بھٹکا دیا. اس طرح ہم نے آپ کی قوم کو ایک اور آزمائش والے مرحلے میں ڈال دیا. فرعونیوں سے جو سینکڑوں برس سے چل رہا تھا، یہ سب سے بڑی مصیبت والا معاملہ تھا، سب سے نجات دلانے کے بعد اب تمہاری قوم اس کے بہکاوے میں آ کر ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئی. دیکھو اب ان کو جھیلنا پڑے گا. پہلے پارے میں وضاحت ہے، اقتلوا انفسکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، توبۃ اللہ کرنا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی بھلی چاہتے ہو، توحید کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی معبودیت میں گائے کے بچڑے کو معبودیت کا درجہ دے دیا تھا، اب یہ کریں گے تم کو سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی، خود آپس میں ایک دوسرے کی گردن ماریں گے، ساری کی تمام کی منیاں زمین پہ گریں گے، جان دے دیں گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہے. ایک آزمائش سے نکلنے کے بعد دوسری آزمائش. یہ سامری نے ہوشیاری جو کیا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آگے جانے کے بعد تورات لانے کے عنوان سے یہ جتنے بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے، مصر کے لوگوں کو شک و شبہ ہونے نہ پائے، اپنی بات کو راز میں رکھ کر عورتیں اڑوس پڑوس سے کہ ہم ایک خاص تقریب منانے جمع ہو رہے ہیں، ہمارے پاس تو زیور نہیں ہے، عارضی طور پر تمہارا زیور دیجئے. جس کے بس میں ہوتا تھا زیورات لیے تھے، جو اڑوس پڑوس میں عام طور پر ہوا کرتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. کبھی ایک بہن دوسری بہن سے، کوئی ایک عورت دوسری عورت سے لیتی ہے، تقریب کے ختم ہونے کے بعد پھر لا کر لوٹا دیتے ہیں. اب یہاں بات یہ ہو گئی، وہ لے کر تو نکلے تھے، جن سے لیے تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے. پھر یہ آگے بڑھ گئے. اب یہ لوگ اب ان زیورات کا کیا کریں، آپس میں خرید و فروخت کا سوچ رہے تھے. سامری نے کہا شریعت میں یہ ناجائز ہے. ہوشیاری کرتے ہوئے کہا چلو سارے کا سارا زیور جمع کرو، ایک گڑھا کھودا اس میں ڈال دو، اس کو جلا کے یہ کر دیں گے. کوئی ڈالا، کوئی ڈالنے سے پیچھے ہٹنے لگے تو انہیں کہا کہ میں بھی ڈال رہا ہوں. پھر اپنے پاس سے کچھ نکال کے اس میں ڈالا. وہ تمام بنی اسرائیلیوں کو یوں لگا
اس کے پاس بھی جو موجود زیور ہے ڈال دیا، حالانکہ وہ ایک مٹی تھی، ریتی، جو مخصوص اوقات میں جس گھوڑے کے اوپر جبریل آتے تھے اس کی پرورش کے لیے، جب اس کو ایک مرتبہ یہ بات بچے کو سمجھ میں آئی، ریگستان ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں، جب یہ گھوڑا جب اپنا پاؤں رکھ کر آگے بڑھتا ہے تو فوری طور پر اسی جگہ پہ ہریالی اگ کر آ جاتی ہے۔ شاید کچھ کام آتی ہوں گا، تھوڑی سی مٹی اٹھا کر حفاظت کرتے رکھا تھا، یہ ڈال دیا تھا۔ وہ مٹی کے اندر حیات کی خاصیت تھی۔ میرا بے ترتیب سونے اور چاندی سے بنا ہوا اسی کو ڈھال کے کر کے گائے کے بچڑے کا جیسا بنا ڈالا۔ اب اس میں صحیح کی آواز بھی آنے لگ گئی، صحیح طور پر جانور جیسا آواز نکالتا ہے گائے کا بچڑا آنے لگی۔ لوگوں سے کہہ دیا دیکھو ہمارا بھگوان یہاں پر ہے، اللہ ہمارا یہاں پر ہے، موسیٰ کا بھی یہاں پر ہے۔ موسیٰ ڈھونڈنے نکل گئے۔ یہ لوگوں میں خرابی ہے، وہ واقعے سے خرابی ہوئی۔ آج کے انسان کو تربیت دینا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر بھی موجودہ انسان شرک کے دروازے کے اوپر اپنے ماتھے کو ٹیکے ہوئے جگہ جگہ گلی گلی بیسیوں پر کثرت کے ساتھ خرابی میں ایک چمتکار دکھا شیطانیت کا، متاثر ہو گئے، بس گر پڑے، توحید کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ ساری تفسیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ طور پر پہنچے بتا دیا، پھر لے لیے تورات۔ روایت کے مطابق 1000 سورے جس کے اندر تھے، ہر سورے میں 1000 آیتیں۔ فرجع موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے قوم کے پاس، انتہائی غضبناک تھے۔ جب آ کر دیکھے تو وہ بچڑے کے طرف دف بجا رہے ہیں، ڈانس کرنا ہے، ناچ رہے ہیں، جیسا بالکل آج بھی بتوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بت پرستی کی عبادت کا جو مفہوم ہے یہی چل رہا ہے بس۔ چیخنا، چلانا، اڑانا، ناچنا، ڈانس کرنا کیا ہے؟ عبادت ہو گئی۔ بھگوان کو مان لیا، بھگوان قبول کر لیا، نہ یہ ہوا نہ ہوا، نہ اس نے مانا نہ قبول کیا۔ ان کا یہ احساس کہ مان لیا بھی، قبول بھی کر لیا بھی، ہماری ہو بھی گئی۔ قال یا قوم سے خطاب کر پیغمبر موسیٰ نے فرمایا کیا میں تم سے وعدہ نہیں کیا تھا 40 دن صبر کرو، تمہاری زندگی کی اصلاح کے لیے، طریقے اطاعت و عبادت کے لیے قوم نے یہ طلب کیا تھا۔ اس کے پیچھے اور چیزیں پارے 9 میں ذکر ہے۔ ایک قوم کے پاس سے گزر ہونے لگا، وہاں اس قسم کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ یہ قوم نے مطالبہ کیا، اے پیغمبر ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا ذریعہ بنا دیجیے جو ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وہاں فرمایا موسیٰ نے سمجھا کر انتم قوم تجہلون، پھر جہالت لا علمی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ تقاضے کی تکمیل کے لیے تورات کے دینے کا پھر اس کا پروسیجر چل رہا تھا۔ وہ ہونے سے پہلے اس نے بچڑے کو وجود میں لا لیا، آرٹیفیشل، وہ مخصوص مٹی ڈالنے کی وجہ سے ایک حیات والی جیسی کیفیت، صحیح کی آواز آنے لگی۔ تو آپ نے غصے سے فرمایا قوم سے خطاب ہو کر، جب یہ پوجا پاٹ میں اس کے اطراف چکر کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، اے میری قوم کیا میں تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا 40 دن کا، اور سب سے اچھا بہتر وعدہ کیا تھا؟ یہ ضلالت و گمراہی کے اس میں سامری نے جو کیا اس کی طرف چلے گئے۔ زندگی کے بھلائی کا، دنیا کی زندگی کو بنانے کا، آخرت کی زندگی نعمتوں کے ساتھ اچھی رہنے کا، جو اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے ملنے والی تھی، تعالی
افتال علیکم العہد، کیا جو وقت لیا گیا تھا کہ بڑا طویل ہو گیا تھا کیا؟ 40 دن صبر نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی جلدی کیا تھی اپنے ایمان اور عقیدے کو چینج کرنے کی؟ امارت تم، اس میں جلدی کرنے کی کیا بات تھی؟ اگر جلدی نہیں کیا ہے تم نے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رب کا غضب یعنی سزا، عذاب تم پر نازل ہو؟ بہرحال خلاصہ یہ کہ فاخلفتم موعدی، میں نے جو وعدہ کر کے نکلا تھا تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا، انکار کیا، پیغمبر کے وعدے کا خلاف کیا۔ پیغمبر کے وعدے کا انکار کرنا اللہ کے وعدے کا انکار کرنا۔ قوم نے کہا ہم آپ کے وعدے کا خلاف نہیں کیے، اے پیغمبر ہمارے اختیار میں تھی نہیں بات۔ ایسا ذہن پہ چڑھ گئی، متاثر ہو گیا، آنن فانن سب ہو گئے، ہم کوئی مرضی سے ایسا کچھ نہیں کیے، خود ڈھل گئے۔ تفصیل بھی بتا دی، وَلَٰكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہم فرعون قوم کے جو اوزار سونے چاندی کے ہار وغیرہ جو لے کے نکلے تھے، فَخَذَفْنَاهَا، ساری تدبیر کے بعد ہم نے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا آگ میں۔ اس طریقے سے سامری بھی کچھ ڈال دیا، گائے کا بچڑا اس کا ایک جسم پتلا بنا کر نکالا تو اس میں صحیح کی آواز آنے لگی۔ اب سارے لوگ بے اختیار کہہ پڑے دیکھو تم تمام کا معبود، بلکہ جو موسیٰ اس وقت غیب ہیں ان کا بھی معبود اللہ تعالیٰ یہی ہے۔ بے اختیار آنن فانن سب کچھ ہو گیا اس طریقے سے۔ نسیا، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ بھی بھول گئے ہیں، یہیں تھا ان کا معبود، اب ڈھونڈنے نکل کے مقام طور کے پاس۔ اللہ نے موسیٰ نے فرمایا ارے کم عقل والو، کیا اتنا غور نہیں کرتے؟ تم چیخ رہے، چلا رہے، فریاد کر رہے، کیا کسی ایک چیز کا بھی تو جواب دے رہا؟ وہ یعنی بے بس چیز ہے، وہ آواز تو سن رہے ہو، تمہارے سوال کا جواب دے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ حقیقت یہ ہے تم اس کو لات سے مارو، غصہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تم کو نہ نقصان پہنچا سکتا نہ نفع پہنچا سکتا۔ بے اختیار خالی آواز کو دیکھ کر معبود سمجھ بیٹھ گئے۔ یہ گاؤں پرستی کی ابتدا یہیں سے ہے۔ اگلی آیتوں میں آئیں گا، اس بچڑے کو جلا دیا گیا، راکھ کر دیا گیا، اس سامری کو بھیانک سزا اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو ہلاک برباد کر دے کر انسانی معاشرے سے الگ کر کر سخت قسم کی سزائے کیا ہے تفصیل آئیں گے بھی ختم کر دیا گیا۔ وہ بچڑے کے وجود کو بھی جلا کے کر کے راکھ کر کے فنا کر دیا گیا۔ پھر توحید کی تعلیم کو باقی رکھا گیا، اور جو تھے جو توبہ کر کر ایمان پر رہنا چاہتے تھے ان کو آپس میں گردن اڑانے کا حکم دے دیا گیا۔ ہزاروں کرتے رہے، پھر بعد میں برداشت سے باہر ہونے کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رحم فرمائیے نا رب، پوری قوم ختم ہو جائیں گے نا۔ 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے، اس میں سے صرف 12,000 ایسے افراد تھے جو ان باڑوں میں نہیں آئے۔ تو کہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد کے لیے حکم ہوا کہ گردن اڑا دیں گے، ہزاروں اڑ بھی گئے۔ پھر بعد میں بقیہ کے پر رحم ہوا، اس کی تفصیل، ان کا انجام اس چیز کا ہوا کیا، اس جیسی چیز میں پڑھنا نہیں، تو لہذا انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ شیطانی غلبہ، شیطانی طاقت ان میں قوی ہونے لگی، ہو رہی ہے۔ اس کی خاطر
اگر شیطان سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے بچے کو بلی چڑھا، خزانہ نکلتا ہے، کسی کے بچے کو اٹھا کے لا کے چڑھا دے، وہ چڑھا رہے، خاندان کے افراد کو لے جا کے چڑھا رہے، کیا اس کو تھوڑا سا مال ملے گا؟ جو موہوم ہے، یقینی نہیں ہے، چڑھانے پر آج تک ملا، کبھی ثابت بھی نہیں۔ جب اتنی حرکت پہ گرا جا سکتا ہے تو دیگر واقعات کے اوپر ان کو کوئی افسوس ہونے والا نہیں۔ اور یہ غلط چیزیں، غلط کاریاں اس زمانے کی نہیں ہیں، سابقہ زمانوں سے ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ حق والے اس کے لیے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ایمان کو باقی کیسا رکھتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کیسا کرتے ہیں، اور جو بھٹکتے کیسا ہیں، یہ ایک کلیئر خود انسانوں میں ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے دعا میں بھی کرنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہماری طاقت سے بڑھ کر آزمائش والی چیزیں اے رب ہمارے کندھوں پر مسلط مت فرما، رحم فرما، دین پر باقی رکھنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔